رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16 سے من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، ویسقی من ماء صدید، اور پلایا جائے گا اسے اس پانی سے جو پیپ والا ہوگا۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کفار کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے فیصلہ مانگا اور ہر ظالم اور ضدی ناکام ہوا، تو دنیا میں بھی ان پہ عذاب آئے اللہ کے، جیسے جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار سرداران ان کے مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑے عذاب ہوں گے۔ وہ کیا عذاب ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے۔ یہ ورا کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں، متضاد دو معنی۔ ورا کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، تو موقع موقع کی مناسبت سے اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ یہاں معنی آگے کا ہے، من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، ویسقی من ماء صدید، اور پلایا جائے گا اسے اس پانی سے جو پیپ والا ہوگا۔ یعنی جو جہنمی جلیں گے جہنم کے اندر، تو ان کے جسم سے جو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، گندا پانی نکلے گا، جیسے جلنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو وہی پھر جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ ایک تو وہ انتہائی بد ذائقہ بدبودار ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، جس کا کوئی جسم جل جائے یا کوئی پھوڑا ہو جائے تو اس میں پیپ ہوتی ہے، کتنا وہ غلیظ ہوتی ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایک تو بد ذائقہ بدبودار گندی، اور دوسرا پھر گرم اتنا ہوگی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو پینے کے لیے اپنے قریب کریں گے تو ان کا چہرہ جل جائے گا صرف قریب کرنے سے ہی، اور چہرے کی جو کھال ہے وہ جل کے گر جائے گی، اور پھر پیاس کی شدت اتنا زیادہ ہوگی کہ وہ ایک الگ عذاب ہوگا اور انہیں پینا پڑے گا۔ اور جب وہ اسے پئیں گے تو ان کے پیٹوں کی جو اندر کی آنتڑیاں ہیں وہ جل کے نکل جائیں گی پیٹ سے۔ پلایا جائے گا اسے اس پانی سے صدید جو پیپ والا ہوگا، یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ تجرع کہتے ہیں ایک ایک گھونٹ کر کے پینا، کیونکہ وہ انتہائی گرم ہے اور بد ذائقہ ہے، ایک دم تو نہیں پیا جا سکتا، لیکن مجبوراً پی رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پئیں گے۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے، یعنی آسانی سے حلق سے چلا جائے، حلق سے گزر جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں انسان کو اگر پیاس لگی ہو اور اسے ٹھنڈا پانی مل جائے تو کتنا آسانی سے وہ مزے سے انسان اسے پیتا ہے، لیکن وہاں پیاس لگے گی اور جو پانی دیا جائے گا وہ حلق سے اترنے کا نام نہیں لے گا اور بڑی مشکل سے اندر ڈالے گا اسے۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب ہوگا وہ کہ اسے حلق سے اتار سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی ہر طرف سے موت ہی موت کھڑی ہوگی۔ وما ہوا بمیت، لیکن نہیں ہوگا وہ مرنے والا۔ ہر طرف سے موت کھڑی ہے، موت آ رہی ہے، یعنی موت کے اسباب موجود ہیں، یعنی ایسی ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ اذیتیں دی جاتی تو ان کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی، ایسی ایسی اذیتیں مل رہی ہیں، لیکن وہاں موت چونکہ نہیں ہے اسی لیے موت آ نہیں رہی، مر نہیں رہا۔ اب دیکھیں یہ کتنا خوفناک منظر ہے، آپ تھوڑا نقشہ ذہن میں لائیں کہ دنیا میں جتنا بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، سب سے بڑی تکلیف وہ ہے کہ جب موت کے وقت تکلیف ہو، انسان کی روح اٹکی رہے گلے میں اور کئی دن وہ موت کی کشمکش میں رہے،
تو کہتے ہیں نا کہ روح اڑی ہوئی ہے اور مر نہیں رہا، اب وہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، کیسے اس کا سانس آ جا رہا ہوتا ہے لیکن روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، کیونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو وہ کیفیت کتنا سنگین ہوتی ہے، کتنا خطرناک ہوتی ہے۔ لوگ خیراتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کی روح نکل جائے۔ تو اب وہاں کیفیت یہی ہے کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایسی سزائیں اور اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ بس ابھی مرتا ہے، گلے میں روح اٹکی ہوئی جیسے ہو، لیکن مرنے کا نام نہیں رہا، مر نہیں رہا۔ تو فرمایا آ رہی ہے، آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، لیکن نہیں ہوگا وہ مر سکنے والا، مرے گا نہیں، اسی عذاب میں رہے گا ہمیشہ۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے سخت عذاب ہے۔ اب صرف یہیں پہ بس بھی نہیں ہے، اس کے آگے اور عذاب کھڑے ہیں۔ اب کبھی پیاس ستاتی ہے تو اتنا کھولتا ہوا اور بدبودار غلیظ پانی پیتے ہیں، اور پھر بھوک ستاتی ہے تو پھر انہیں کیا دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گناہ گار کا کھانا ہوگا۔ جب بھوک لگے گی انہیں زقوم کا درخت کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ اسے مجبوراً کھائیں گے کیونکہ بھوک شدید ہوگی۔ پیاس لگتی ہے تو شدید لگتی ہے، وہ الگ ایک عذاب بن کھڑی ہوتی ہے، اور بھوک لگتی ہے وہ بھی شدید ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ایک عذاب ہوتی ہے، اسی لیے انہیں کچھ کھانا پڑتا ہے، کھانے کے بغیر چارہ نہیں ہے وہاں۔ لیکن کھانے کے لیے مل کیا رہا ہے؟ زقوم کا درخت، طعام الاسیم، جو کھانا ہے گناہ گار کا، کالمہلی یغلی فی البطون، وہ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، جو تیل کے تہ میں ایک کالا سیاہ مادہ جم جاتا ہے، وہ اس طرح ہوگا، یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا۔ وہ کتنا کڑوا ہوگا اور کتنا زہر آلود ہوگا اور کتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں جا کے وہ یوں کھولے گا کا غلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ اب یہ کھانا کیسا سخت دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اسے مشکل سے کھائیں گے اور وہ گلے میں اڑ جائے گا، اور گلے میں اڑے گا، پھر انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ہم لقمہ کھاتے تھے گلے میں اڑ جاتا تھا، اوپر سے پانی پیتے تھے، وہ پھر پانی مانگیں گے، پھر انہیں وہ پانی دیا جا رہا ہے، تو عذاب پہ عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آگے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے عمل، کرماد مثل راکھ کے ہیں، اشتدت بہ الریح کہ سخت چلی اس راکھ پر ہوا، فی یوم عاصف آندھی والے دن میں۔ کافر جو دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں ان کے عملوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ کافر بھی اچھے عمل کرتے ہیں، مثلا سیلاب زدگان کی مدد کر دی، امدادیں آ گئیں باہر سے، ہسپتال بنوا دیے، غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیا، تو طرح طرح سے وہ امدادیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ کیا انہیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا؟ تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یوں سمجھ لو جیسے راکھ پڑی ہو اور تیز آندھی آ جائے اور ہوا چلے انتہائی تیز، تو کیا وہ راکھ باقی رہے گی؟ اڑ جائے گی، انتہائی ہلکی ہوتی ہے، معمولی سی ہوا چلے اڑنے لگ جاتی ہے۔ اور یہاں معمولی ہوا نہیں ہے، تیز آندھی چلی تو راکھ کو وہ اڑا کے لے جاتی ہے، اب وہ راکھ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اچھے اعمال کا حال یہی ہے کہ ان کے اعمال کو بھی ان کا کفر اڑا کے لے جائے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کو ماننا۔ اور جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے یا آخرت کوئی نہیں مانتے تو انہیں آخرت میں پھر کیا دے گا اللہ؟ کچھ بھی نہیں۔
ان کے سارے اچھے اعمال وہ دنیا میں رہ جائیں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ دیا، ان کا مقصد شہرت تھا، ناموری تھی، وہ مل گئی، یا ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب مزے کرا دیے، ان کو صلہ مل گیا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ان کو بھی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیتا ہے، لیکن دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے اعمال کا حال ایسے ہی ہوگا جیسے راکھ پر تیز آندھی چلے اور اسے اڑا کے لے جائے، ایسے ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا حال ان لوگوں کا، مثل کا معنی ہوتا ہے صفت یا حال، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں، راکھ کی طرح ہیں کہ جس کے ساتھ سخت چلی ہوا آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قدرت رکھیں گے وہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے علی شیء کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ جو انہوں نے دنیا میں کمائی کی، یعنی جو اچھے عمل کمائے، وہ اس میں سے معمولی سے معمولی عمل پر بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ذرا برابر بھی نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے گمراہی دور کی۔ ضلال کا معنی گمراہی، یا ضلال کا معنی تباہی، نقصان۔ یہ تباہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، جو دور کا پرلے درجے کا نقصان ہے، کہ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا میں تو پھر بھی اگر اپنی ہر چیز ختم ہو جائے دوسرے تعاون کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں سیلاب زدگان ہیں، ان کے مکان ختم ہو گئے، ان کے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پورے ملک سے باہر والی دنیا سے امدادیں آ رہی ہیں، پھر بھی سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن آخرت میں اپنے پاس تو اعمال رہیں گے نہیں اور باہر سے کوئی امداد آئے گی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس سے بڑی تباہی اور بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذالک هو الضلال البعید۔ دیکھیں یہ تو کافروں کا حال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے اعمال کا یہ حال ہے۔ لیکن جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کرتے دنیا کی خاطر ہے عمل، کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن عمل جو بھی کریں گے دنیا کی خاطر۔ مثلا دنیا میں ہمارا نام بن جائے، دنیا میں ہماری شہرت ہو جائے، دنیا میں لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، ان کو بس لوگوں سے مفاد چاہیے، لوگوں کے نام پہ، لوگوں کی زبانوں پہ اپنے چرچے چاہیے، جو اس مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب مومن ہونے کے باوجود بھی اور آخرت پر ایمان لانے کے دعوے کرنے کے باوجود بھی ان کو بھی وہاں کچھ نہیں ملے گا، جیسے کافروں کے اعمال کا حال ہے، ان کے اعمال کا حال بھی یہی ہوگا۔ اس بات کا ذکر آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیراتیں ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ احسان جتلا کے، تکلیف دے کے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ اس کا اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے، یعنی حقیقتاً وہ اللہ کو نہیں مان رہا اور آخرت کو نہیں مان رہا۔ کالذی فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اب ان کے اعمال کا، ان کی خیراتوں کا حال یوں سمجھ لو جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو، جیسے مٹی روزانہ اڑتے اڑتے تھوڑی اکٹھی ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ، ایک پتھر پہ، ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، تیز موسلا دھار بارش آئے، فترکہ صلدا، تو وہ پتھر کو بالکل صاف کر کے رکھ دے۔ اب جو اوپر تھوڑی تھوڑی تہ مٹی کی جم گئی ہے، تیز بارش ہے، تو کیا پتھر پہ وہ مٹی پڑی رہے گی؟ تو بالکل صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا، وہ مٹی بالکل اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا جیسے وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کی خیراتوں کا حال ہے جو احسان جتلاتے ہیں،
ایذا دیتے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی خیراتوں کا حال بھی یہی ہے۔ آگے وہی لفظ بولے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ انہوں نے جو کچھ کمایا اس میں سے معمولی سی چیز پر بھی انہیں قدرت نہیں ہوگی۔ تو آگے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح بنایا ہے، جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے بنایا ہے، اور حق کے ساتھ بنایا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کو بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور لے آئے مخلوق نئی، اگر وہ چاہے تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق یہاں بات کر دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ بات اللہ پر کوئی مشکل، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جتنا انسان ہے، سب کو اللہ ختم کر کے اتنا ہی اور انسان لے آئے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تم ایمان نہ لو اور عمل نہ کرو تو تمہاری کوئی حیثیت بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی کسی کے آگے مجبور ہے، اور نہ ہی اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ ایک آن میں تم سب کو ختم کر کے اوروں کو بسا دے، اوروں کو آباد کر دے۔ اسی لیے ضرورت تمہیں ہے اللہ کی، تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو اپنے فائدے کے لیے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے آگے مجبور ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، یعنی ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور نئی مخلوق لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔